اس موضوع کی طرف کہ جیسے ہمیں یہ دو چیزیں کرنے کے بعد کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، تو میں آپ کے سامنے یہ چیز نا اس طرح لکھتا ہوں کہ ہمارے پاس جب آپ نحوی ترکیب کریں گے تو آپ کو کیا چاہیے، کیا یہ لفظ ہے عالم، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو شروع میں پڑھا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ بار وزن فاعل اسم فاعل ہے، یہ فعل نہیں ہے، کیا ہے، اسم ہے۔ کون سا اسم ہے؟ اسم فاعل ہے، دائی کے اعتبار سے آیا ہے عالم بر وزن فاعل، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم فاعل ہے۔ اب اسم فاعل کے اندر بھائی پہلا نام اس کا کیا آیا ہے، یہ کیا ہے، اسم فاعل ہے۔ نمبر دو، اس میں اور کیا ہے جی، اس میں ضمیر ہے ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا نمبر تین، یہ ہوا ضمیر بن کیا رہی اور یہ فاعل ہے۔ اب دیکھیں جب آپ نحو میں جائیں گے نا تو پھر ان ساری چیزوں کو آپ کو اس لیول پہ جاننا ضروری ہے۔ میں نے آگے آپ کو یہ جوائنٹ کر کے دکھانا ہے۔ تو ہم عالم کو سب سے پہلے جانا کہ بر وزن فاعل کیا ہے، یہ اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے، یہ فاعل نہیں ہے، یہ کیا ہے، اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ جو مشابہت ہے فعل کے ساتھ، صفت یا صفت کی یا اسم فاعل اسم مفعول کی، وہ اور جو تبدیلی کے اعتبار سے مشابہت اس میں جامد کے ساتھ ہے صیغہ صفت کی، وہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو شبہ کہتے ہیں۔ ہم شبہ جملہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ شبہ جملہ میں ہم نے یہ چیز پہلے سے دیکھی ہوئی تھی کہ جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہے صیغہ صفت، یہاں پہ لکھ لیتے ہیں صیغہ صفت، ٹھیک ہے، اسی کو لکھتا ہوں عالم، یہ صیغہ صفت ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ اس کی مشابہت، اس کو ہم نہ جملہ فعلیہ کہتے ہیں نہ ہی جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ تو اس لیے نہیں کہتے کہ اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جا رہا، تو کوئی بھی ایسا جملہ، ایسا کلمہ جس میں زمانہ نہ ہو تو وہ فعل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم اس کو لے کے آتے ہیں بغیر زمانہ کے، اس کے اندر اب دیکھیں تو ہم نے یہاں لکھا کہ اس کے اندر ضمیر بھی ہے ہوا، یہ اکیلا تو نہیں۔ عالمن کا ترجمہ کریں نا، جاننے والا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کوئی جاننے، کوئی ہے نا، ہوا ہے نا بیچ میں۔ جب آپ نے کسی ایک شخص کی، یہ واحد مذکر ہے، چلو یہاں بھی یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ نمبر 4 پہ لکھ دیتے ہیں، پہلے لکھنا چاہیے تھا۔ یہ صیغہ، آج تھوڑا سا لیکچر مختلف ہے آپ کو آگے لے جانے کے لیے، یہ چیزیں آپ کو آتی ہیں جوڑ توڑ ہے۔ صیغہ واحد مذکر ہے، عالمانی ہوگا تو صیغہ تثنیہ مذکر ہوگا، عالمتن ہوتا تو صیغہ واحد مؤنث ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے عالمن، عالمانی، عالمون، یہ 3 صیغے واحد تثنیہ جمع مذکر ہیں۔ عالمتن، عالمتانی، عالماتن، تو یہ 3 صیغے مؤنث کے ہیں۔ تو لہذا چوتھا پوائنٹ، ایک لفظ میں، ایک لفظ ہم نے ایک کلمہ لکھا ہے نا سامنے، تو اس میں 4 چیزیں، ٹھیک ہے۔ اب ان 4 چیزوں میں دیکھنا ہے کہ ہوا ضمیر بھی ہے اس میں، ادھر زمانہ نہیں۔ فعل کی شرط ہے کہ اگر زمانہ نہیں ہوتا تو فعل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ، یہ کلمہ، ٹھیک ہے،
یہ فعل نہیں ہو سکتا، فعل کی صف سے آؤٹ ہو گیا۔ اب ادھر آ جاتے ہیں کہ ہم ایک اس میں جامد لیتے ہیں، مجھے اس کو پھر نہ آگے اس کے ساتھ ہی لکھنا بھی ہے، اس میں جامد لے لیتے ہیں، رجل، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں، کیا رجل کے اندر ضمیر ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یہی چیز کتاب نہیں بتاتی، لکھا ہوا ہے سمجھ نہیں آتی، یہ نہیں ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، استاد کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب اس کا ترجمہ آپ کریں تو کہتے ہیں جاننے والا، اس کا ترجمہ کریں رجل، ایک مرد، ٹھیک ہے، آدمی۔ تو اس میں کوئی اور چیز تو ہے ہی نہیں، اس میں ہوا ضمیر ہوئی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا درجہ بھی کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، یہ اسم نہیں ہے وہ والا جو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ اس میں فاعل ہے، تو یہ اس میں جامد ہے، جو اس میں اور اس میں بہت فرق ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب فرق میچ کیا دیکھنا ہے کہ مشابہت کس چیز کی ہوتی ہے۔ جب ہم اس کو لے کے آتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کو لے کے جاتے ہیں اس کے ساتھ، اسی ہوا کو، تو ہم کہتے ہیں ہوا عالم، ادھر ہم کیا کہیں گے؟ ہوا راجل۔ یہی فن ہے بھائی، میں نے ایک لفظ لیا ہے، اب میں نے ایک ضمیر لی ہے، میں اس کے اوپر بات کر کے کچھ بنا رہا ہوں، اور بننا مختلف بنتا جائے گا۔ یہاں پہ بنا ہوا عالم، ترجمہ کریں وہ سر یہ جو چار عالم ہے، یہ جو چار پراپرٹیز آپ نے بتائی ہیں، جی عالم کے، یہ راجل میں نہیں ہے، راجل میں نہیں، چاروں کے چاروں نہیں ہے، چاروں کے چاروں نہیں۔ یہ ہمیں جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی ڈیفینیشن سے بھی ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، جو آپ نے لکھا ہے نا اس میں جامد، ہاں جی، اس میں جامد یہ رکھتا ہی نہیں ہے، ہاں جی، اس میں فلیکسیبلٹی ہے ہی نہیں ہے۔ جب یہ عالم میں ہڈن ہے، ہاں جی، ساری چیز دیا، ماشاءاللہ، بہت اچھا سمجھے آپ۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ ایک عالم ہے، ٹھیک ہے، اس پراپرٹی کے ساتھ۔ ادھر ہوا راجل، وہ ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ پراپرٹی جیسے انہوں نے فرمایا وہ نہیں رکھتا۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ بھئی شبہ جملہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، تین ٹرمینالوجی پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھی تھی، اور یہ جانا تھا کہ جو شبہ جملہ ہوتا ہے وہ کیوں نہیں جملہ اسمیہ میں ضم ہوتا یا جملہ فعلیہ میں ضم ہوتا۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ اگر کسی بھی جملے میں زمانہ نہیں ہے تو وہ فعل نہیں کہلا سکتا، تو جملہ فعلیہ سے تو آؤٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر جملہ اسمیہ ہے تو جملہ تام ہونا چاہیے، لیکن وہ جملہ تام نہیں ہے تو اس کو جملہ اسمیہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بحث ہم نے پچھلے جو میں پڑھی ہے۔ اب اس کی مشابہت یہ جو ہے صیغہ صفت کی دو چیزوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ایک صیغہ صفت عالم جو ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا فعل ہے یا اسم ہے، وہ ہم نے دیکھا۔ جب ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں کہ صیغہ صفت کی مشابہت اس میں جامد کے ساتھ اور صیغہ صفت کی مشابہت فعل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں ہم نے یہ پڑھا ہوا سارا کہ ہوا، انتا، آنا،
میں عالم سیم رہے گا، ہوا انتا ہوا آنا میں راجل نہیں بدلتا. یہ بحث میں زیادہ نہیں جانا، ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا ہے، میں واپس ادھر آنا چاہتا ہوں. اچھا جی، ہم یہ جب جان لیتے ہیں نا کہ یہ ایک چیز میں اتنی باتیں آپ کے پاس ہیں، میں آگے لکھتا ہوں الغیب. یہ ہے آپ کے سمجھنے والی بات اس لیکچر کے بعد جو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسرہ کیسے آیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ضمہ کیوں نہیں ہے، فتحہ کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ پتا چلے گا جو سبق ہم پڑھ چکے ہیں کتابوں میں کہ ہم جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ ایک ختم ہوا، ایک حرکت رہ گئی. ٹھیک ہے، یہ ال تھا، یہ ختم ہوا، تو اس نے آگے سیدھا لام کے اوپر نزول کیا، تو بنا کیا؟ عالم الغیب. اب جب ہم یہ ملا لیا تو پتہ چلا یہ تو ایک مرکب ہے، دو الفاظ کا مجموعہ ہے. اب یہ مفرد نہیں رہا، اب یہ مرکب بن گیا. مرکب کی تعریفات یہ ہے کہ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. یہیں پہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ یہ عالم الغیب ایک مرکب بنا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہم قواعد پڑھ چکے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ یہ کسرہ ہے، یہ آ کے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. جس کا مطلب ہے مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنتے ہیں؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی ایک مرکب سے بن گیا ہے، لیکن یہ مرکب مفید جملہ ہے یا نہیں ہے. ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں. غیب کا جاننے والا، غیب کا جاننے والا بھائی کون؟ اگلی بات آ جائے گی کون. اگر تو کون ساتھ آ جائے تو جملہ مفیدہ ہے، اگر کون ساتھ نہیں آیا یعنی کون کا جواب نہیں آیا تو پھر جملہ غیر مفیدہ ہے. یہ جملہ آپ کو وہ معنی نہیں دے رہا جو گفتگو میں چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں کہہ دیتا ہوں جی علم غیب رکھنے والا، تو آپ فوراً پوچھیں گے کون بھائی، کس کی بات کر رہے ہو؟